السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مرد روتے ہیں کے تعلق سے ہمارا موضوع خشیت الہی چل رہا ہے، اور اس موضوع میں حیا کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتا ہے تو وہ گناہوں سے خود کو ایسے ہی بچاتا ہے جیسے کہ وہ لوگوں کے سامنے گر جاتا ہے تو سب سے پہلے مجھے چوٹ لگی یا نہیں، وہ یہ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی انسان نے نہیں دیکھا تو نہیں۔ یہ حیا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتا ہے تو وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوتا ہے، حیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو حیا گویا کہ حیا سب سے بڑی رکاوٹ ہوئی گناہوں کے کرنے سے، اور انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی کا سب سے بڑا ذریعہ حیا ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم جو چاہو بھی کرو۔ گویا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کسی بھی گناہ کے کرنے کا حوصلہ کر سکتے ہو، جرات کر سکتے ہو، اور اگر تمہارے اندر حیا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی گناہ بھی کرنے سے تم بچو گے اور ڈرو گے اور شرم محسوس کرو گے۔ کم سے کم اگر ڈر نہ بھی ہو تو شرم کی وجہ سے بھی تم گناہوں سے بچو گے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس انسان کے اندر اگر حیا نہیں ہے تو گویا کہ ایمان کی ایک شاخ ان کے اندر نہیں ہے، شاخ یا تو ٹوٹی ہوئی ہے یا کمزور ہے۔ تو اسی لیے حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ جب استنجا پیشاب کے لیے کبھی جایا کرتے تھے تو اتنے دور جاتے تھے کہ لوگوں کی نظر سے بھی اوجھل ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد ایسی جگہ جاتے تھے جہاں سے نہ تو آواز سنائی دیتی تھی اور نہ تو وہاں سے کسی طرح کے انسانوں کو احساس ہو سکتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کدھر ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حیا کی سب سے بڑی مثال تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی حیا میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، آگے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے اندر بھی حقیقی حیا نصیب فرمائے۔ ہم اور جس اللہ نے ہمیں ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں پر اچھے طریقے سے شکریہ ادا نہیں کیا، ہم نے ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی سے دوری اور اس کی ناراضگی سے قربت کا ذریعہ بنا لیا۔ اگر مسلمان پوری زندگی عبادت میں لگا دے لیکن اس کے اندر نعمت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے حیا نہ ہو تو گویا کہ وہ ساری ان کے اندر سے ضائع ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ہی فقط یہ رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو کم عمل پر بھی بہت زیادہ بدلہ دے دیتا ہے۔ تمام عبادت کے کاموں اور اطاعت و فرما برداری کے تمام معاملوں میں دلوں پر اثر ہوتا ہے، چنانچہ جتنا زیادہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے حیا کرتا ہے، پھر آگے کی زندگی میں وہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی جو اس سے پہلے قسط میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو جب یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کمی ہے یا میں گناہوں میں ملوث ہوں یا عبادتوں میں کمی ہو رہی ہے، تو وہ انسان اللہ سے حیا کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے تمام نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہا ہوں لیکن میں اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا ہوں یا ان کی فرما برداری نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو نہیں بجا لا رہا ہوں، جو حرام ہے ان سے بچ نہیں رہا ہوں، جو حلال ہے اس کو برت نہیں رہا ہوں، تو وہ انسان نیکی کی طرف دوڑے گا، اور ان کے اندر یہ شرم ہی ان کو ابھارے گی کہ وہ نیکی کرے، عبادات کرے۔ اگر اس کے برعکس انسان کے اندر ان چیزوں کا احساس نہیں ہے تو وہ خود ایک صدقہ کر کے خود کو سمجھے گا کہ ہم بہت بڑے ولی ہو گئے ہیں، بہت بڑے نیک ہیں، یا بہت سارے فرائض کو چھوڑ کر بھی سوچے گا کہ ہم تو جنتی ہی ہیں، ہمارا کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے، ہمارا مسلمان ہو جانا ہی کافی ہے۔ اور وہ بھی مسلمان جو کہ بس وارث، جس طریقے سے دھن دولت کے وارث بنتے ہیں اسی طریقے سے اسلام کے وارث بن جاتے ہیں۔ صرف اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو بس نام رکھ لینے سے ہی مسلمان نہیں ہو جاتا، یا مسلمانوں والے لباس رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقی ایمان کو دل کے اندر پیدا کر کے
اور اس کے مطابق عمل کرنے کے بعد انسان کے اندر ایمان اور اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. یہی جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ تعالیٰ سے اس کے حیا کا جتنا حق ہے اس طریقے سے حیا کرو. یہ نہیں کہ بس گناہوں سے بچنے میں اللہ کی حیا، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی حیا کو شامل کرو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں ہے. حیا کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ذریعے یاد کی جانے والی چیزوں کی حفاظت کرو. اپنے دماغوں میں جو کچھ چلا رہے ہوتے ہو، اپنے ذہن میں جو کچھ تم گھما رہے ہوتے ہو، اس چیز میں بھی اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کی حیا پیدا کرو. تم اپنے پیٹ میں موجود چیزوں کی حفاظت کرو، یعنی اللہ سے حیا کرو کہ تم حرام چیز کو اپنے اندر تو نہیں داخل کر رہے ہو. اور تم موت اور آزمائش کو یاد کرو. جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی خوبصورتی کو خیر آباد کر دیتا ہے، اور جس نے یہ کام کیا گویا کہ اس نے اللہ سے حیا کی. جو انسان اپنے ذہن و دماغ کو بھی، اپنے دل کو بھی، اور اسی طریقے سے اس انسان نے موت کو بھی یاد کیا اور آخرت کی بھی چاہت کی اور دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے نہیں بھاگا، تو گویا کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے حقیقی حیا کی، اور اس انسان نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. اور جس نے اللہ سے حیا کی تو اس نے بھلائی کو اکٹھا کر لیا. انسان مخلوقات سے کتنی زیادہ حیا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو، وہ ہمارے کسی برائی کو دیکھنے کے بعد کوئی عیب لگائیں، چنانچہ ہم ان کے سامنے بناوٹی و اخلاقی فضائل اختیار کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے بناوٹی اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی مثال دیا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی سے اس طریقے سے نہیں ڈر رہے ہوتے جس طریقے سے انسانوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس طریقے سے حیا نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں کہ جب ہم گر جاتے ہیں یا کوئی ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اللہ سے کے ڈر سے زیادہ انسان کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی انسان اگر تنہائی میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور کسی کپڑے کے ہلنے کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے کہ کسی انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی پردہ یا کوئی دروازے کے ہلنے کی وجہ سے وہ یہ سوچ کر ڈر جاتا ہے، اور ایسا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ جیسا ڈرنا اللہ سے چاہیے، جیسی شرم اللہ سے محسوس کرنا چاہیے، تو وہ انسان گویا کہ اس پر ایمان رکھا ہوا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھا ہوا ہے. اللہ کا خوف اور ڈر ان کے اندر زیادہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کا ڈر اس کے اندر زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین سے کوئی حیا نہیں ہے جو تمام اعمال اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. ہم اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. ان تمام حالات کے باوجود اللہ رب العالمین کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے. انسانوں میں سے اگر انسانوں کے ساتھ اگر ہمارا معاملہ اچھا ہو تو اچھا کر دے، اور احسان کو ہمیشہ انسان اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے تو ہم ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے. اور اگر کبھی غلطی سے کوئی برائی ہو بھی گئی ان کے ساتھ تو ہم ان کو محسوس کرتے ہیں اور ان سے بسا اوقات معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے تعلق تو ہمارا معاملہ کچھ الگ ہی ہے.